السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے تقویٰ کا لفظ یا ڈرنے کا ذکر بار بار کیا ہے نا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فتنہ لفظ کا ذکر بھی بہت زیادہ کیا ہے۔ ہم لوگوں کو بیسیکلی اس چیز کی کمپلیٹ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ فتنہ کیا چیز ہوتی ہے، کس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ چیز ضروری سمجھی کہ فتنہ کی ایک ڈیفینیشن میں ایکسپلین کر دوں، جس سے ہم لوگوں کا فتنہ کے لیے کانسیپٹ، اس کے میننگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ فتنہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فتنہ بیسیکلی عربی کے لفظ فتنہ سے نکلا ہے، جو آزمائش کرنے کے لیے آتا ہے۔ کسی چیز کا کھرا کھوٹا معلوم کرنے کے لیے اللہ رب العزت جو آزمائش بھیجتے ہیں اس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسی چیز کہ جس کے ذریعے سے خیر و شر میں انسان کا حال پتہ چل جائے کہ انسان کے اندر خیر ہے یا شر ہے۔ جس طرح کامنلی ہم آپس میں بھی اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں نا کہ اگر ہم پہ کوئی برا وقت آ جاتا ہے تو ہماری ایک سوچ ہوتی ہے کہ برے وقت میں ہمیں بالکل یہ پرکھ ہو جاتی ہے کہ کون میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے اور کون میرے ساتھ انسنسیئر ہے، کس کو میری فکر ہے اور کون میرے خلاف ہے، کون میرے ساتھ ہے اور کس نے میرے سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ سملرلی اسی سیم پیٹرن پہ اللہ رب العزت جو آزمائش بھیجتے ہیں فتنہ کے نام پہ، اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کی یہی پرکھ کرنی ہوتی ہے کہ کون میرا فرما بردار ہے اور کون میرا نافرمان ہے، کون مجھ سے مشکل بھیجتا ہوں، قضا لیتا ہوں، کسی چیز سے محروم کرتا ہوں یا کسی مشکل میں ڈالتا ہوں، تو کون میرا دامن پکڑے رکھتا ہے اور کون مجھ سے پیٹھ پھیر لیتا ہے۔ فتنہ میری جان بیسیکلی کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ہمارے مائنڈ سیٹ میں فتنہ کوئی ایک بہت رانگ میننگ کے ساتھ ہم نے پٹ اپ کر لیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ عربک میں بیسیکلی فتنہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اس آزمائش کو کہتے ہیں جو اللہ انسان کی پرکھ لینے کے لیے بھیجتے ہیں۔ فتنہ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے بندے کی پرکھ کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو ایٹ ونس تکلیف بھیج دیتے ہیں، جیسے کہ ایک دم سے ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے، یا جیسے کہ ہم اچھے بھلے صحت مند ہوتے ہیں پر ہم کسی بیماری میں پھنس جاتے ہیں، یا کوئی ایسی وبا یا عذاب اللہ رب العزت ہمارے ارد گرد بھیج دیتے ہیں، یا ہماری زندگیوں کے اندر کوئی غربت کا آنا، حالات کا بدل جانا، اچھے حالات کا برے حالات میں بدل کے اللہ کا ہمارا امتحان لینا، یہ سب کے سب معاملات اللہ رب العزت انسان پہ بھیجتے ہیں، اور ان کے بھیجنے میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ بندے کو میں اپنے لیے چھانٹ لوں کہ ان تمام معاملات میں سے پیورلی کون سا بندہ گزر کر میرا ہے۔ ابن العراوی کہتے ہیں کہ فتنہ کے کئی معنی ہیں، جیسے کہ کسی معاملے کے لیے آزمایا جانا،
کسی معاملے کے لیے مشقت میں ڈالا جانا، مال، اولاد، کفر، آپس کا اختلاف، ظلم، اور آگ سے جلانے کے لیے بھی فتنہ کا لفظ عربک میں استعمال کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں صرف آزمائش اور فتنہ ہی باقی رہ گیا ہے، یعنی کہ ایک فتنہ کے بعد دوسرا فتنہ، اور بعض اوقات یہ فتنہ ہم خود اللہ رب العزت نے چونکہ ہمیں اچھے اور برے کی پرکھ دے دی ہوئی ہے، راستے دے دیے ہوئے ہیں، تو بعض اوقات ہم اپنے لیے خود اپنے نفس، اپنے معاملات کی وجہ سے بھی فتنہ کریٹ کر بیٹھتے ہیں، اور یہ فتنہ جو سا ہوتا ہے یہ ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت کے احکامات کے خلاف، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اطاعت کے مطابق جیسے انہوں نے حکم دے دیا ویسے عمل نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، ان کے پیٹرن آف لائف کو نہ اپنائیں، تو اس فارم میں اگر کوئی ہم پہ مشکل یا مصیبت آتی ہے، کوئی فتنہ آتا ہے، تو وہ ہمارے خود کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ پلیز اس چیز کو بہت باریکی سے سمجھ لیجئے کہ اگر ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اور اس ڈیوریشن میں اگر کوئی فتنہ ہم پہ آتا ہے تو وہ ایک آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ ہماری پرکھ کے لیے ہوتی ہے، ہماری جانچ کے لیے ہوتی ہے، ہمارے درجات کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا اس کے اندر بندے کا اپنا قرب نوازنا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم زندگی کے اندر اللہ کے پیٹرن کے خلاف چل رہے ہیں اور نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں اور اپنی منچاہی زندگی جی رہے ہیں، اور اس ڈیوریشن میں اگر کوئی فتنہ یا کوئی مشکل ہم پر آ جاتی ہے، تو وہ ہماری خود کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اس فتنے کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں، اور وہ فتنہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ فتنے کے زمانے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل اور استقامت قائم رکھی جائے، تاکہ ہم اپنی آخرت کو بچا سکیں۔ فتنے کے دور میں دین پر عمل کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت نے بہت زیادہ اجر رکھا ہوا ہے۔ فتنے کے دور میں دین پر عمل سے یہاں پر یہ مراد ہے کہ ہمارے ارد گرد دنیا اپنی ایک من چاہی زندگی جی رہی ہو، فن کر رہی ہو، چل کر رہی ہو، ایک ہیپی لائف سروائیو کر رہی ہو، اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ ایک من چاہی زندگی جینے کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے اتنا بلیسڈ ہیں۔ ایسی کشمکش کے عالم کے اندر حق کو پہچاننا اور خود سے دنیاوی ان عارضی خوشیوں کو تیاگنا، اور اس دوران میں اللہ کے احکامات پر ڈٹ کے عمل کرنا، ان سب معاملات پہ اللہ رب العزت نے بہت زیادہ اجر رکھا ہوا ہے۔ جیسے کہ ایک عورت تو وہ ہے جس نے کہ مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی، اس کے ارد گرد شرعی پردہ ہے، دینی ماحول ہے، اللہ رب العزت کا ایک کمپلیٹ کانسیپٹ ہے، اس کو ایک ایسا خوبصورت ماحول ملتا ہے کہ ہر طرف اللہ ہی کی بات ہے، رسول اللہ ہی کی فرمانبرداری ہے۔ وہ ایک ایسے گھرانے کے اندر پرورش پاتی ہے، رہتی ہے، جہاں پر دین ہی دین ہے اور اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت ہی اطاعت ہے۔ اس عورت کی پرفارمنس میں، اللہ کی اوبیڈینسی میں، اور ایک اور عورت جو کہ کسی ایسے گھر کے اندر آنکھ کھولتی ہے جہاں پر اللہ اور رسول کا کوئی بہت تابع داری یا فرمانبرداری کا پوائنٹ آف ویو سے کنسیپٹ نہیں ہے، دین کے اوپر کوئی عمل نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کوئی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کی فرمانبرداری والے
مان والے، پسند والے، اللہ کی پسند والے معاملے کوئی نہیں ہیں. کمپلیٹ دنیا اس گھر میں گھسی ہوئی ہے، لیکن وہاں پر رہتے ہوئے ایک عورت اپنے آپ کو رب سے جوڑتی ہے، اپنی فیملی سے فائٹ کرتی ہے، اپنے گھر کے ماحول سے فائٹ کرتی ہے، رسول اللہ کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اپنا ربط، اپنا تعلق، اپنا قرب، اپنا رشتہ آپ صلاۃ والسلام سے اور اللہ سے بنانے کے لیے جدوجہد کرتی ہے. تو ایسی عورت کی اس سٹرگل کا اجر پہلی عورت کی نسبت کہیں زیادہ ہے. یہاں پر یہی مراد ہے اس چیز سے کہ فتنے کے دور میں دین پر عمل کرنے والے کے لیے اجر بھی بہت زیادہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ہے کہ بلا شبہ تمہارے بعد صبر کے دن آنے والے ہیں، یعنی کہ صحابہ کے بعد جو دور آنے والا ہے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بات کر رہے تھے کہ بلا شبہ تمہارے بعد صبر کے دن آنے والے ہیں. ان دنوں میں دین پر عمل کرنا، صبر کرنا ایسا ہوگا جیسے آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑنا. ان لوگوں میں دین کے تقاضوں پر عمل کرنے والے کو اس جیسے 50 عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا. یعنی کہ جتنے مشکل وقت اور مشکل فتنہ پرور دور میں جو کوئی دین کو پکڑے گا، جو کوئی دین پہ سٹرگل آؤٹ کرے گا، کیونکہ اٹس اے ٹف ورک نا، اپنے نفس سے، اپنے آپ سے، معاشرے سے، لوگوں کے خیالات سے ایک بہت بڑی جنگ ہے، ایک بہت بڑی سٹرگل ہے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں جتنا تم اس طرح سے فائٹ کرو گے، سب سے مین چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، ہم ان کی تعلیمات اور ان کی سنتوں کو پڑھ کے بالغیب ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے اوپر جب ایکٹ اپون کرنے کی جدوجہد کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت نے ایک عمل کا اجر اس جیسے 50 عمل کرنے والے انسانوں کے برابر رکھا ہے. یہ ہے اللہ رب العزت کی محبت کے تقاضے اور ویلیو اور قدر کرنے کے انداز. فتنے کے دور میں پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے دور میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے. یعنی کہ یہ بہت قابل اجر بات ہے کہ اگر فتنے کے دور میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کے لیے سٹرگل آؤٹ کریں گے تو ہم اجر بھی نارمل نہیں پائیں گے بلکہ بے پناہ پائیں گے کہ جتنی مشکل اتنا ہی زیادہ اس پہ اجر بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فتنوں سے پناہ مانگا کرو، فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے. اور آپ نے اس کے لیے یوں دعا فرمائی، اعوذ باللہ من الفتن، اے اللہ میں فتنہ سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من سوء الفتنہ، کہ میں فتنے کی برائی سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اس لیے ہمیں دعاؤں کے ذریعے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ذریعے بھی، مطلب دعاؤں میں بھی، اپنی دعاؤں میں بھی اللہ رب العزت سے فتنے سے پناہ میں آنے کی دعا کرنی چاہیے. اور فتنے تو میجن سبھی بہت برے ہیں، لیکن فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے دین کا فتنہ. کیونکہ اگر ہمارا دین رزق پر چلا گیا، ایمان رزق پر چلا گیا تو ہمارا انجام اور آخرت بھی ڈیفینیٹلی رزق پر چلی جائے گی. دنیا کی زندگی چونکہ آزمائش ہے، پرکھ ہے، امتحان ہے انسان کے لیے، تو جب بھی انسان پر سخت امتحان آ جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ ایک کہف کی طرف، ایک غار کی طرف، ایک کیو کی طرف پناہ لے اور اپنے آپ کو فتنوں سے بچائے. اب یہاں پر یہ سوال آ رہا ہوگا ہمارے من میں، ہمارے مائنڈ میں کہ آج کے دور میں کہف، آج کے دور میں غار، آج کے دور میں کیو کہاں سے آیا اور کیا مطلب ہے اس بات کا. تو آج کے دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے میری جان بہترین غار، بہترین پناہ گاہ واحد ہمارے قرآن کی پناہ گاہ ہے.
یہ واحد قرآن ہے جس کے اندر ہم اتر جائیں گے نا، جس کے اندر ہم پناہ لے لیں گے، جس کو ہم اپنا کے اپنے اندر رچا بسا لیں گے، تو یہ غار، یہ پناہ گاہ ہمیں ہر طرح کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمارے لیے بہت بہت کافی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے بندے کی پرکھ کے معاملے کیے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کے علم کے ذریعے انسان کو ایک بہترین پناہ گاہ دے دی ہے، مصیبتوں سے بچنے کی پناہ گاہ، تکلیفوں سے بچنے کی پناہ گاہ، اللہ کی رحمت کے حق کی پناہ گاہ، اللہ رب العزت کی عطاؤں کی پناہ گاہ، اللہ رب العزت کی رحمتوں کی پناہ گاہ۔ یہ واقعی بہت خوبصورت پناہ گاہ ہے میری جان۔ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اور اپنی اولاد کو اس پناہ گاہ میں دیجیے آج کے فتنہ پرور دور میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔